جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطلب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ احباب ذی وقار، گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے جانا کہ کس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دوسرا سفر شام فرمایا اور وہاں پر نستورہ راہب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت کیا پیشن گوئی کی، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی جانا کہ کس طریقے سے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنے کی رغبت پیدا ہوئی۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح مبارکہ حضرت خدیجہ سے ہوا اور پھر آپ سے کتنی اولاد مبارکہ ہوئی۔ احباب ذی وقار، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا اس سے قبل بھی 2 دفعہ نکاح ہو چکا تھا، لیکن آپ کے دونوں شوہر انتقال کر گئے تھے اور آپ کی ان سے اولاد بھی تھی۔ بعد ازاں مکہ کے بڑے بڑے شرفاء اور رؤساء نے کوشش کی کہ آپ ان کی طرف مائل ہو جائیں اور ان سے شادی کر لیں، لیکن آپ نے کسی کی بھی جانب التفات نہیں فرمایا، مگر جب آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ اور خصائل حمیدہ دیکھے تو آپ کا دل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گرفتار ہو گیا اور آپ نے دور اندیش خاتون کی طرح فیصلہ کیا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کریں گی۔ چنانچہ اس کام کے لیے آپ نے اپنی ایک سہیلی نفیسہ بنت منیہ کو کہا کہ وہ جائیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی رائے طلب کریں۔ چنانچہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور کہا کہ اگر مکہ کی ایک شریف اور خوشحال خاتون سے آپ کو نکاح کرنے کا موقع ملے تو کیا آپ اسے قبول کر لیں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی۔ اس کے بعد وہ خوشی خوشی حضرت خدیجہ کے پاس پہنچی اور انہیں تمام ماجرا کہہ سنایا۔ چنانچہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر مدعو کیا اور کہا کہ میں آپ سے نکاح کرنے کی رغبت اس لیے رکھتی ہوں کہ ایک تو آپ میرے قریبی ہیں اور دوسرا میں آپ کے خصائل حمیدہ اور اخلاق حسنہ سے بہت متاثر ہوں۔ چنانچہ اگلے روز حضرت ابو طالب حضرت خدیجہ کے گھر گئے اور بات پکی ہو گئی، منگنی ہوئی اور پھر نکاح کی تاریخ بھی مقرر ہو گئی۔ لہذا تاریخ مقررہ پر مکہ کے تمام بڑے بڑے رئیس اور شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح مبارکہ میں شریک ہوئے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب سے آپ کے بڑے بھائی عمر بن اسد وکیل بنے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے وکالت کا فریضہ حضرت ابو طالب نے سر انجام دیا، اور بعض روایات کے مطابق یہ نکاح حضرت خدیجہ کے بڑے بھائی عمر بن اسد نے پڑھایا اور بعض کے مطابق حضرت ابو طالب نے۔ تو ناظرین محترم، یہ نکاح مبارکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 25 برس کی عمر میں فرمایا، جبکہ حضرت خدیجہ کی عمر مبارک 40 برس تھی، اور یہ نکاح مبارکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے بہت بابرکت ثابت ہوا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس نکاح سے بہت خوش ہوئے۔ احباب ذی وقار، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن اطہر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صاحبزادے پیدا ہوئے۔ پہلے حضرت قاسم، جن کی وجہ سے آپ کی کنیت ابو القاسم ہوئی، اور دوسرے حضرت عبداللہ، اور یہ دونوں ہی شیرخوارگی میں انتقال کر گئے تھے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک تیسرے صاحبزادے جن کا نام حضرت ابراہیم تھا، وہ حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن اطہر سے پیدا ہوئے اور وہ بھی بچپن ہی میں انتقال فرما گئے تھے۔ علاوہ ازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت زینب اور حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین حضرت خدیجہ کے بطن اطہر ہی سے پیدا ہوئیں، اور سب نے دور اسلام کو پایا اور مشرف با اسلام ہوئیں۔ تو ناظرین محترم، امید ہے کہ آپ کو ان واقعات سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا۔ آئندہ ویڈیو میں ہم جانیں گے
کہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ 35 برس ہوئی تو تمام اہل مکہ نے مل کر کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر کی۔ اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کر دیجئے، اور اگر یوٹیوب پر ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیجئے۔